السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی، اور مزید وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو گئے، اللہ کے غضب ان پر نازل ہو۔ وہ کہنا چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو، ایسی لعنت ملامت اور ایسی حرکتیں انہوں نے کی۔ یہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، قوم یہود کا، اور قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور خاص طور سے امم سابقہ کا جب تذکرہ ہو، گزشتہ امتوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں، یہ غلطیاں کیں، اس کی انہیں یہ سزا ملی۔ اس آیت میں جو تذکرہ ہے کہ ان پر ذلت و خواری طاری ہو گئی، ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق قرار پائے۔ تو آیت تو نازل ہوئی بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود کے بارے میں، لیکن قرآن کریم میں اس کے تذکرے کا مقصد یہ کہ تم اپنی خبر لو۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی حرکتیں کرو اور تمہارے اوپر بھی ذلت و خواری آ جائے، تمہارے اوپر بھی اللہ کا غضب آ جائے۔ تو بنیادی طور پر جو سوچنے کا مقام ہے وہ یہ ہے
کہ ان پر ذلت و خواری اور رسوائی کیوں آئی تھی، وجہ ایک جملے میں کہا جائے تو وجہ ہے دین سے دوری، ایک جملے میں اگر کہا جائے تو انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑا تھا اور غیروں کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا تھا۔ یہ تو میں نے ایک جملے میں ان کی کہانی سنا دی۔ اب اس ایک جملے کو ذرا اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیے ہمارا کیا حال ہے۔ کیا آج ہم اپنے دین سے قریب ہیں؟ ہرگز نہیں، دین سے ہم دور ہیں، دور ہی نہیں بہت دور ہیں، اور ذلت و خواری اور رسوائی ہمارا مقدر ہو چکی ہے، مسلمانوں کا مقدر ہو چکی ہے ذلت و خواری اور رسوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا ہے، غیروں کی تہذیب، تمدن، ثقافت، ان کا رہن سہن کا انداز، حتیٰ کہ ان جیسی شکل، جو شکل یہودی کی ہے، جو شکل عیسائی کی ہے، وہی شکل مسلمان کی ہے۔ ایک لائن سے اگر کھڑا کریں تو شکل و صورت اور لباس کو دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس میں کون سا مسلمان ہے، کون سا یہودی ہے، کون سا عیسائی ہے۔ سب کی شکل و صورت، لباس اور وضع قطع، رہن سہن سب ایک جیسا ہو گیا، اور یہ غیروں کی تہذیب کو اپنانا، تہذیب و تمدن کو ان جیسی صورت شکل بنانا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ ذلت و خواری اور رسوائی کو اپنے قریب بلانا ہے۔ گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مستحق ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جائے، ہمیں خوار کیا جائے، اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں بتایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی اسلام کو بچا لو، ارے بھئی اسلام پہ برا وقت آ گیا، آؤ بھئی اسلام کو بچا لو۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ارے بھئی آؤ قرآن کو بچا لو، نہیں، ان چیزوں کو کوئی خطرہ نہیں، نہ اسلام کو خطرہ ہے، نہ اللہ کی آخری کتاب کو خطرہ ہے۔ خطرہ اگر ہے تو کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، اسلم، مسلمان بن جاؤ، تسلم تو پھر تم بچ جاؤ گے۔ یہ ذلت و خواری، یہ رسوائی، یہ اللہ کا غضب، اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے۔ وہ شکل کیا ہے؟ چاروں طرف سے جب تیر آ رہے ہوں تو تیروں سے بچنے کے لیے انسان اپنی جان بچاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کسی قلعے میں جا کے بند ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا قلعہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسلام۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان چاروں طرف سے ہم پر جو تیر برسائے جا رہے ہیں تو ہم ان تیروں کا نشانہ نہ بنے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اگر اس قلعے سے باہر نکلے تو تم دشمن کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، وہ ہے اصلی اور نقلی کا فرق۔ ایک تو ہیں اصل یہود و نصارہ، یہود و ہنود، ہندو ہیں، دیگر سکھ ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، غیر مسلم، عیسائی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، یہ اصلی ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ جو کچھ ہیں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ہیں جو مسلمان ہیں، صورت شکل انہوں نے ایسی اپنا لی ہے، تہذیب و تمدن ایسا اپنا لیا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سا یہودی ہے، کون سا عیسائی ہے، کون سا ہندو ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ کی پھٹکار برستی ہے اصل پر بھی اور نقل پر بھی، دونوں پر پڑتی ہے، لیکن نقل کے اوپر پھٹکار زیادہ پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نقلی آدمی ہے یہ منافقت کا اظہار کر رہا ہے، اور نفاق کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں،
سب سے جو نچلا درجہ ہے وہاں پر منافقین کو رکھا جائے گا۔ تو یہ اپنے چہرے کو غیر مسلموں جیسا چہرہ بنانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت خطرناک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ مومن کے چہرے پر تو رعب ہوتا ہے، ایسا رعب ہوتا ہے کہ کافر اس کا تصور کر کے ڈر جاتے ہیں۔ اگر مسلمان نے شکل مسلمانوں جیسی بنانے کے بجائے یہود و ہنود اور نصارہ جیسی شکل بنا لی تو سمجھنے کہ غبارے کی ہوا نکل گئی، ابتدائی غلط ہو گئی، آگے تو جو کچھ ہوگا ہوگا۔ اعمال اپنی جگہ ہیں لیکن ظاہر تو کم سے کم نظر آئے، ظاہر بھی درست ہونا چاہیے، باطن بھی درست ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے، ادھورے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، ادھورے مسلمان نہیں، مکمل کامل مسلمان ہونے چاہیے۔ اور جب کبھی بھی مسلمان اپنے دین کو چھوڑتے ہیں تو ان پر عذاب اللہ کا مسلط ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ کافر آ کر غالب آ جاتے ہیں۔ کفر کا غلبہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عذاب الہی ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے یسومونکم سوء العذاب، یہ کافر تمہیں عجیب عجیب طریقے کے عذاب دیں گے۔ کیسے عذاب؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین مصیبت ہے۔ تو اس عذاب کا تذکرہ تو قرآن کریم نے کیا۔ اب سوال یہ کہ اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اس طریقے کا نام ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جتنی تعلیمات ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو گلے سے لگانا، سینے سے لگانا، چمٹا لینا، اور یہ عہد کرنا کہ ہم ان تعلیمات سے دور نہیں ہوں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا، یہی ایک سبق ہے۔ اگر اس سبق کو بھول جاؤ گے تو تم پر جو بھی عذاب آئے کم ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ اس سے جب تم ہٹو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب کس شکل میں آئے گا اس کا کوئی متعین شکل نہیں، مختلف شکلیں ہیں اور مختلف طریقوں سے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہے، چاروں طرف سے مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنی مقدس کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن کریم اور اس کی ہدایات کو پر عمل کرنے کے بجائے پس پشت ڈال دیا۔ ذرا سوچئے، ہم آج اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، دنیا جہان کی راحتوں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ کس بات کی فکر؟ کہ انہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بھائی ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے لیے جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، دنیا جہان کا مال و دولت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو زمین، جائیداد، مکان، دکان، اچھی تعلیم، یہ سارا اولاد پر ہم محنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ایک طرف ہمیں ان کے مستقبل کی فکر ہے، یہ مستقبل جو ہے تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، بہت قریبی ہے، اصل مستقبل جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس اولاد کو بھی مرنا ہے، اور جب یہ مرے گی تو ہم نے اپنی اولاد کی آخرت کے لیے کیا سامان کیا، اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ہم نے کیا سامان کیا، کتنا ان کو دین سکھایا، کتنا ان کو اپنے مذہب سے لگاؤ اور رغبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے کوششیں کی۔ اگر اس سوال کا جواب طلب کیا جائے تو معاف کیجیے گا، تقریباً ہم سب فیل ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہرگز نہیں کی۔ ذرا سوچئے، انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سنبھالنے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے سے اس سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی دنیا میں آنے میں 9 مہینے باقی ہیں، اس وقت سے ماں سے رشتہ اور تعلق قائم ہو گیا۔ اب اس کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ بھی اپنی محنت کرتا ہے، کماتا ہے،
سب کچھ کرتا ہے، لیکن بچے کی پہلی درسگاہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں کی گود۔ لہذا ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ جیسے ہی بولنے کی عمر کو پہنچے تو ماں اسے کیا سکھائے؟ اللہ اللہ۔ اس کے سامنے جب اللہ اللہ ماں کہے گی تو بچہ بھی اس کو دہرائے گا۔ بچہ کیا چیز ہے؟ بچہ ٹیپ ریکارڈر ہے، بچہ کیسٹ ہے، جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہی اس کو دہرائے گا۔ تو ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کو اللہ اللہ سکھائے، بات بات پر بسم اللہ بسم اللہ، تو زبان سے اس کے بھی بسم اللہ نکلے گا۔ بات بات پر لا الہ الا اللہ کا ورد، جب ماں ورد کرے گی تو بچہ بھی ورد کرے گا۔ بچہ جو ہے نقال ہے۔ ماں باپ جب بچے کے سامنے نماز ادا کریں گے تو بچہ انہی کی نقل کرے گا۔ اس کو بھی نماز نہیں معلوم کہ نماز کیا چیز ہے، لیکن اس کو ایک شوق ہوگا کہ ماں ایسے پڑھ رہی نماز، باپ ایسے پڑھ رہا ہے۔ باپ نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی کہے گا نہیں میرے سر پر بھی ٹوپی ہونی چاہیے۔ اور بچی اگر ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ماں نے سر پر دوپٹہ لیا تو وہ کہتی ہے میں بھی نماز پڑھوں گی، اور ایسے نہیں جیسے ماں نے دوپٹہ سر پر لیا مجھے سر پر دوپٹہ چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اولاد کی تربیت ہے، یہ اولاد کی تربیت کی ابتدا ہے، اور یہ ابتدا جو ہے پہلی سیڑھی اگر صحیح ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز عمارت صحیح چلے گی۔ احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ 7 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے ہم اگر ترغیب دیں گے تو اس کو ہم نماز کی تاکید کریں گے تو کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اسی وقت پڑھ سکتا ہے جبکہ پہلے سے اس کا ذہن بنا ہوا۔ اور صرف نماز کی ادائیگی نہیں، اب ظاہر ہے کہ 7 سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بچے کو بتائیں کہ پاکی ناپاکی کے مسائل، جی استنجا کرنے کے مسائل، پھر اس کو بتانا بیٹا نماز ایسے نہیں ہوتی، وضو کرنا ہوگا، اور نماز کے مختلف ارکان ان کی ادائیگی کے متعلق اس کو بتایا جائے کہ جب کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی، سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع میں جائیں گے تو کیا، رکوع سے اٹھتے وقت کیا، پھر سجدے میں کیا، اتحیات میں کیا، یہ ساری چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ ذمہ داری ماں اور باپ دونوں کی ہے۔ ماں اور باپ بچے کی تربیت کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ سب کچھ وہ سیکھ جائے گا، اس کا ذہن بچ جائے گا، اور اس کا ذہن بن جائے گا، اور وہ وقت پر نماز پڑھنے کے لیے خود سے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ محنت کرنی ہے، والدین کو محنت کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہم ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے خواتین، ہماری خواتین نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس کس طرح سے دی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون، سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کس کو حاصل ہوئی ہے؟ خاتون کو حاصل ہوئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز کس کو حاصل ہوا ہے؟ خاتون کو ہوا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ غرض کے چاروں طرف ہم دیکھتے جائیں، یکے بعد دیگر ہمیں معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں خواتین کی دینی خدمات اور قربانیوں کے واقعات سے۔ اور دین کی اشاعت میں جس طرح سے مردوں نے حصہ لیا ہے، اسی طرح سے عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تاریخ کا وہ تابناک دور تھا کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ مردوں نے عورتوں سے پڑھا، پھر عورتوں نے مردوں سے پڑھا۔ ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نقل کی، مردوں نے سنی، اور پھر آگے جا کر مردوں نے نقل کی کس کے سامنے؟ اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے۔ تو مرد عورتوں کے شاگرد بنے، پھر ان مردوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو سنایا، تو اس طرح سے عورتیں جو ہے وہ مردوں کی شاگرد بن گئیں۔ مذہب اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مرد اگر مسجد میں آ کر دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ گھر جا کر اس بات کو سنائیں۔ پہلے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، محفوظ اس وقت رہیں گے جبکہ توجہ سے سنیں گے، توجہ سے سنیں، صحیح بات سنیں، صحیح طریقے سے اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ہر شخص کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے،
قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہر ایک کو اس کی فکر کرنی ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ بھائی مجھے پیش ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، وہاں میری پیشی ہوگی، ایک ایک سوال کا مجھ سے جواب دیا جائے گا، جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، جو کام میں کر رہا ہوں میرے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، آج میں نے ہاتھ سے گناہ کیا، پاؤں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، آنکھ سے کیا، کان سے کیا، یہ تمام اعضاء خود میرے خلاف گواہی دیں گے۔ جب یہ تصور انسان کے ذہن میں رچ بس جائے گا تو انسان گناہوں سے بچے گا کہ ارے بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے اعضاء خود میرے خلاف گواہی دیں گے، لہذا مجھے اس سے بچ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی ہے، پہلے نیکی کی تعریف کی، البر حسن الخلق، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور فرمایا کہ والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ کی پہلی تعریف ہے کہ گناہ ہوا ہے جو دل میں کھٹکے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ گناہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے سے دل کھٹک رہا ہے، پتہ نہیں بھائی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، یہ جو نفس میں دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، یہ کھٹک اس بات کی علامت ہے کہ بھائی اس سے تم بچ جاؤ۔ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کی تعریف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہ کام کسی کو پتہ نہ چلے، نہ میری بیوی کو پتہ چلے، نہ میرے بچوں کو، نہ انسانوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلے، چوری چھپے تم کر رہے ہو کام، اس کا مطلب ہے وہ کام غلط کام ہے، لہٰذا اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ صاحب دین تو بڑا مشکل کام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، الدین یسر، دین سراسر سہولت اور آسانی کا نام ہے، اور اجر و ثواب کمانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے، جیسے جتنا دل چاہے اجر و ثواب کمائیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، احادیث مبارکہ میں سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اتنی چھوٹی حدیثیں ہیں کہ 7 سال کا بچہ وہ حدیث سنتا ہے اور یاد کر لیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، جی، اور اس طریقے سے بے شمار حدیثیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اور علماء نے ان کے مجموعے مرتب کیے ہیں 40 حدیث کے نام سے، 40 حدیثیں، 40 حدیثیں اگر کوئی مسلمان یاد کر لے گا تو اللہ رب العزت اسے فقہا کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، روز قیامت فقہا کے ساتھ اس شخص کا حشر ہوگا جو صرف 40 حدیثیں یاد کر لے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ 40 حدیثیں لمبی چوڑی حدیثیں نہیں، مختصر چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے الدین یسر، یہ بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات یہ بھی حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو احادیث مبارکہ کے مجموعے ایسے علماء نے مرتب کیے ہیں 40 حدیث کے نام سے کہ ان کو یاد کیا جائے اور ان کے ذریعے سے ہم اجر و ثواب کمائیں۔ خدا کرے کہ ہمارا شمار فقہا کے درمیان ہو، فقیہ لوگوں کے درمیان ہو۔ ہمارے پاس آج احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود ہیں، ایک سے ایک مجموعہ ہے، ایک سے ایک کتابیں موجود ہیں، ذرا ہم معلوم تو کریں ان پر محنتیں کس طرح سے کی گئی ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی، اس میں صرف احادیث بیان کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا المصابیح۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح کے معنی چراغ۔ تو مرتب نے کیا کیا کہ ہر حدیث کو ایک چراغ قرار دیا، اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کے ذریعے سے اندھیرے میں روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ المصابیح کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بہت سارے چراغ ہیں، میں نے جمع کر دیے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ گویا نور کی کرنیں ہیں، اس سے جہالت کی ظلمت، کفر کی ظلمت، شرک کی ظلمت، بدعت کی ظلمت، غرض کہ تمام ظلمتوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، تمام تاریکیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ ایک صاحب نے محنت کی اور المصابیح کے نام سے ایک کتاب لکھ کر چلے گئے۔ ان کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی پہلے صاحب نے محنت تو کی ہے، احادیث تو لکھ دیے ہیں، لیکن کچھ ان کو کمی محسوس ہوئی کہ اس میں راویوں کا نام نہیں ہے، تو راویوں کے نام کا انہوں نے اضافہ کیا
اور راویوں کے نام کا اضافہ کر کے وہی احادیث راویوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے لکھ دی، تالیف کر دی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مشکات۔ مشکات کے معنی آتے ہیں تاقچہ۔ اب آج کل نئی نسل کو تاقچہ کیا سمجھائیں؟ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، جیسے سمجھ لیے ریک۔ تو اس تاقچے کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ چراغ جلتے تھے، اگر چراغ کو ایسے رکھا جائے تو چراغ کی روشنی پورے ہال میں، پورے کمرے میں پھیل رہی ہے، اس سے کیا ہوتا تھا کہ روشنی کم ہو جاتی تھی۔ پھر تاقچہ بنایا گیا، اس میں وہ چراغ رکھ دیا گیا، اب کیا ہوتا کہ روشنی پھیلتی نہیں تھی بلکہ کمرے میں روشنی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے الفاظ میں اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ٹیبل لیمپ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، تو کسی بھی روشنی کے اوپر جب آپ کور لے آئیں گے تو روشنی محدود ہو جائے گی، اور روشنی جہاں آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہاں روشنی زیادہ ہوگی۔ تو ایک صاحب نے محنت کی المصابیح کے نام سے، انہوں نے احادیث مبارکہ جمع کی۔ دوسرے بزرگ نے محنت کی اور اس کا نام رکھا مشکات، تاقچہ، اور دونوں کی محنتوں سے ایک کتاب مرتب ہو گئی، مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح کیا کتاب ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ درس نظامی جو علماء تیار ہوتے ہیں، جب تک مشکات نہیں پڑھیں گے عالم بن ہی نہیں سکتا۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ چراغ اگر رکھا ہو تو ہوا سے چراغ جلدی بجھ جاتا ہے اور روشنی پھیل کر کم ہو جاتی ہے، لیکن بعد والے بزرگ نے حدیث کے ان چراغوں کو اٹھا کر تاقچے میں رکھ دیا، جس سے وہ چراغ بھی محفوظ ہو گئے اور ان کی روشنی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلے والے بزرگ نے 6000 احادیث جمع کی تھیں، اور دوسرے والے بزرگ نے راویوں کے نام کے ساتھ انہی 6000 احادیث کو پیش کر دیا، اور کتاب کا نام ہو گیا مشکات المصابیح۔ اور مشکات المصابیح کے نام سے کتاب کو مرتب کیا، اور اصل مقصد کیا تھا کہ وہ جو مشکات تھے، وہ جو چراغ تھے، ان کی نورانیت میں اضافہ کرنا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی محنت ہے۔ جو شخص اول سے آخر تک پوری کتاب پڑھ لے گا تو اس کے سامنے کفر، شرک، بدعات وغیرہ کا اندھیرا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ہر نافرمانی کیا چیز؟ اللہ کی ہر نافرمانی کیا ہے؟ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ نورانیت ہے۔ اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ ہمیں رجوع کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ ان احادیث مبارکہ کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں ہماری زندگی نور ہی نور ہوگی، ہماری زندگی نورانی زندگی بن جائے گی۔ اپنی زندگیوں کو نور سے بھرنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا احادیث مبارکہ کی طرف۔ اور میں نے عرض کیا کہ احادیث مبارکہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جو مشکل کتابیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن عوام کے لیے بھی ہمارے اکابرین نے آسان چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے مجموعے الگ ہیں، اور ایک معارف الحدیث کے نام سے مولانا منظور نعمانی صاحب نے، وہ بھی کئی جلدوں پر ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر حدیث کی تشریح موجود ہے۔ تو ہم اپنا حدیث سے اپنا تعلق بڑھائیں، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کوشش میں ہم کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز علم میں ہمارے اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز جب علم میں اضافہ ہوگا تو پھر اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ داؤد خان صاحب کے چچا کو کینسر ہے، یحییٰ صاحب، احسان صاحب ہوٹل والے، مرزا محمود علی صاحب اور ان کی اہلیہ، حافظ نعمان راشد صاحب، شعیب صاحب کی والدہ اور لیاقت صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک صاحب اپنی صاحبزادی کے رشتے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے اور دیگر ایسے جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے رشتوں کے انتظامات غیب سے مہیا فرمائیں۔ ایک صاحب نے اپنی مظلوم بچی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ گھریلو ناچاقیاں جو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے۔ ہماری مسجد کمیٹی کے رکن رکین اور بہت اچھے آدمی تھے شیخ غلام حسین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة على سيد الأنام الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے امام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي على الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کریم آقا ہم آپ کے گناہ گار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں ڈبو دیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے. آپ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. آپ نے خود تو ارشاد فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ. آپ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اے اللہ آپ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت بخشنے والی ہے. اے اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما کر بخش دیجئے، معاف فرما کر بخش دیجئے. ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت فرما دیجئے. کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو بارش کا موسم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی اے اللہ جانی اور مالی نقصانات ہو رہے ہیں اللہ سب سے عافیت نصیب فرما دیجئے. رحمتوں کی بارش نازل فرما دیجئے. اللہ بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ ان کی تلافی عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما.
اے کریم آقا ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر جو دین کے اسلام کا نظام نافذ ہوا ہے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے انہیں ان کوششوں میں کامیاب و کامران فرما۔ اللہ ان کی پشت پناہی، ان کو اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، مفتنین کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، فسادی اے اللہ مفسدین کے فساد سے ان کی حفاظت فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے وہاں پر اپنے دین کے نظام کو نافذ فرما کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا، اللہ ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ فرما دیجئے، اللہ اسلام کے نظام کو نافذ فرما دیجئے، اس کے لیے ہونے والی ہر کوشش کو کامیاب و کامران فرما دیجئے۔ جو لوگ اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی خاص مدد و نصرت شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہماری اس مسجد و مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے کریم آقا ہمارے لیے بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ان بند دروازوں کو کھول دیجئے، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اللہ اپنی رحمت سے ان بند دروازوں کو کھول دیجئے، اور امت مسلمہ کے لیے آپ کے اپنے گھر میں جانا ہے اللہ، وہاں کے چکر لگانا اللہ آسان فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔